بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے، مگر سب سے پہلے ٹاپ سٹوریز۔ اسٹے ٹیون، اسٹے اپڈیٹ۔ روس اور یوکرین کا بحران چین کے لیے بڑا چیلنج کیوں؟ امریکہ نے ماسکو اور بیجنگ پر شدید غیر لبرل عالمی نظام قائم کرنے کا الزام لگا دیا۔ کیا چین روس کو پیچھے ہٹانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے گا؟ روس اور یوکرین کی جنگوں میں چین کی سرکاری پوزیشن کیا؟ یوکرین کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر چین۔ روس اور چین کے تعلقات پہلے سے کہیں زیادہ گہرے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے مشرقی یوکرین میں فوجی آپریشن کے اعلان سے چند گھنٹے قبل امریکہ نے ماسکو یعنی روس اور بیجنگ یعنی چین پر شدید غیر لبرل عالمی نظام قائم کرنے کا الزام لگایا۔ یہ الزام ایسی صورتحال میں لگایا جب نیڈ پرائس نے چین کے رہنما شی جن پنگ کے ساتھ اسی دن سرمائی اولمپکس بیجنگ 2022 کی افتتاحی تقریب کے دن نو لیمٹس معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ اس کے باوجود وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے یہ بھی کہا کہ یہ چین کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ روس کو پیچھے ہٹنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے۔ مسٹر پرائس نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ آپ کو PCR یعنی چین سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا انہوں نے اس مقصد کے حصول کے لیے روسی فیڈریشن پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا۔ روس اور یوکرین کا بحران چین کے لیے کئی محاذوں پر ایک بڑا چیلنج کیوں؟ روس اور چین کے درمیان ہمیشہ کے قریبی سفارتی تعلقات سرمائی اولمپکس میں دیکھے جا سکتے ہیں، کیونکہ بیجنگ میں شرکت کرنے والے چند معروف عالمی رہنماؤں میں سے ایک روسی صدر پوٹن بھی تھے، اور اسی سرمائی اولمپکس میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی شرکت کی تھی۔ اہم بات یہ ہے کہ مسٹر پوٹن نے یوکرین کے دو علیحدہ ہونے والے علاقوں کو تسلیم کرنے اور ان کی پشت پناہی کے مقصد سے فوج بھیجنے کے لیے سرمائی کھیلوں یعنی بیجنگ 2022 کے ختم ہونے کا انتظار کیا۔ عوامی طور پر اپنے اعلانات میں چینی حکومت نے تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ یوکرین میں کشیدگی کو کم کریں، لیکن اب جب کہ روس نے اس طرح کے تمام نظم و ضبط کو ختم کر دیا ہے، تو پھر جرگوں میں اضافے کے بعد چین کی سرکاری پوزیشن کیا ہے؟ چینی حکومت کا خیال ہے کہ اسے یورپ میں جنگ کی حمایت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جانا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ ماسکو یعنی روس کے ساتھ فوجی اور عسکری تعلقات کو مضبوط کرنا چاہتی ہے۔ دوسری جانب یوکرین کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر چین ہے۔ ایسے میں بیجنگ مثالی طور پر کیو کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رکھنا چاہے گا، لیکن اسے برقرار رکھنا اس کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ کی سطح پر اس صورت میں خاطر خواہ دھچکا لگ سکتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ سمجھ لیا جائے کہ وہ روسی جارحیت کی حمایت کر رہا ہے۔ مزید یہ کہ چین کے رہنماؤں کی طرف سے مسلسل یہ گریز دیکھا گیا ہے کہ وہ دوسروں کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے، اور یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ممالک بھی ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ ایک اعلیٰ چینی سفارتکار
لیو شیومنگ نے ایک حالیہ ٹویٹ میں اس بات کا اعادہ کیا کہ چین نے کبھی دوسرے ممالک پر حملہ نہیں کیا اور نہ ہی وہ دوسری جنگوں میں شامل رہا۔ اس کے ساتھ انہوں نے مزید کہا کہ چین امن کی راہ پر گامزن رہنے کے لیے پرعزم ہے، لیکن جیسا کہ سابق امریکی انٹیلیجنس آفیسر جان کلیور نے ٹویٹر پر پوسٹ کیا کہ یوکرین کے کچھ حصوں کو روس میں شامل کیے جانے یا کیو پر حملہ اور قبضہ چین کے خود مختاری مقدس ہے جیسے موقف کی خلاف ورزی ہے۔ تاہم چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یوکرین پر حملے کی مذمت کرنے یا وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اسے حملہ قرار دینے سے انکار کر دیا ہے۔ مسٹر ونگ نے کہا کہ چین اب بھی یوکرین کو ایک جائز ریاست کے طور پر تسلیم کرتا ہے، لیکن انہوں نے اس بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا کہ آیا بیجنگ مشرقی یوکرین کی علیحدہ ہونے والی جمہوریہ کو تسلیم کرے گا یا نہیں۔ کمیونسٹ پارٹی کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ یہ اس کے اپنے لوگوں اور ان کے عالمی نظریے کو کہاں تک لے جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے وہ پریس اور سوشل میڈیا میں یوکرین کی صورتحال کے بارے میں ہونے والی باتوں میں زور توڑ اور اسے کنٹرول کر رہا ہے۔ تائیوان کو اس معاملے میں گھسیٹنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ چین کی کمیونسٹ پارٹی اس خود مختار حکومت والے جزیرے تائیوان کو بنیادی طور پر ایک ایسے صوبے کے طور پر دیکھتی ہے جسے وہ چین کی مین لینڈ کے تحت لانا چاہتی ہے۔ ٹویٹر کے ہم پلہ چینی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ویبو سوشل میڈیا کے اس پلیٹ فارم پر چینی قوم پرستوں نے یوکرین پر روس کے حملے کی مثال دیتے ہوئے اپنے ملک کو اس طرح کے اقدام کی پیروی کی بات کہی اور وہاں اس قسم کے تبصرے نظر آ رہے ہیں کہ یہ تائیوان کو واپس لانے کا بہترین موقع ہے۔ ابھی جب چینی حکومت نے روس پر پابندیاں عائد کرنے کو مسترد کر دیا ہے تو اسے معلوم تھا اگر وہ طاقت کے ذریعے تائیوان پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے بھی اسی طرح کے سلوک کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور یہ کہ یہ ایک خونی اور مہنگی مشق یعنی ایکسرسائز ہوگی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان بیجنگ میں ہونے والی معمولی پریس کانفرنس میں کہا کہ چین کے خیال میں پابندیاں کبھی بھی مسائل کا حل نہیں ہو سکتی۔ یعنی چین کی وزارت خارجہ نے ان پابندیوں کا ذکر کیا جو مغربی دنیا روس پر لگا رہی ہے۔ اس کے بارے میں چینی وزارت خارجہ نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ چین کا یہ خیال ہے کہ پابندیاں کبھی بھی مسائل کا حل کا بہترین طریقہ نہیں ہے، لیکن اگر چینی شہری یوکرین پر حملہ کرنے کے روس جواز کو اپنے ملک کے حالات سے ملانے لگیں تو یہ چینی حکومت کی اپنی موجودہ سرحدوں کی پوری وضاحت کو درہم برہم کر سکتا ہے۔ ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے کہ وہ یوکرین کے اندر روسی بولنے والوں کو آزاد کر رہے ہیں۔ ایسے میں نسلی منگولین، کوریائی اور قزاقستان کو اس طرح کے لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو اب چین کا حصہ ہیں۔ بیجنگ کے لیے ممکنہ طور پر زیادہ دھماکہ خیز بات یہ ہوگی اگر تبتی یا اویغور زیادہ خود مختاری حتیٰ کہ آزادی کے مطالبات کی تجدید کرنا شروع کر دیں تو پھر کیا ہوگا، اور ایسا نہ ہو یہ شی جن پنگ کی انتظامیہ کے لیے کسی بھی چیز سے زیادہ اہم ہے۔ اس کے پیش نظر آپ صرف چینی سوشل میڈیا پر ہونے والے تبصرے دیکھیں گے۔ پارٹی کا میڈیا آبادی کو کس سمت میں لے جا رہا ہے اور کس طرح انہیں مشرقی یورپ میں مسٹر پوٹن کی چالوں کو دکھانا چاہیے۔ ریاستی پریس
के वीबो पर अपने अकाउंट्स हैं और वो रूस और यूक्रेन के बारे में अपनी पोस्टों के जवाबात को कंट्रोल करता है। यहाँ नमूने के तौर पर चंद तबसरे देखे जा सकते हैं। प्यूटिन बहुत बारोब है। मैं रूस की हिमायत करता हूँ, अमेरिका की मुखालफत करता हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, अमेरिका हमेशा दुनिया में गड़बड़ पैदा करना चाहता है। बहुत से लोग अमन की बात भी करने वाले हैं, लेकिन अमेरिका को तनकीद का निशाना बनाने वालों की पोस्टों को बहुत ज़्यादा फ़रोग मिलता है। बहुत से लोग यूक्रेन में रूस के अज़ाइम पर सवाल करने वाले चीनी लोगों के लिए अपने आपको इंफरादी वीबो अकाउंट्स तलाश करना होंगे जो पार्टी मीडिया थ्रेड्स से मुंसलिक ना हों। एक सारिफ ने लिखा, मुझे समझ नहीं आती कि इतने लोग रूस और प्यूटिन की हिमायत क्यों करते हैं। क्या हमले को इंसाफ के तौर पर देखा जा सकता है? हमें किसी भी किस्म की जंग की मुखालफत करनी चाहिए। एक और सारिफ के मुताबिक प्यूटिन यूक्रेन की लहदगी पसंद इलाकों की आज़ादी को तस्लीम करते हैं, जो वाज़ेह तौर पर किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। और ये वो पोस्ट है जिसमें वाज़ेह तौर पर लबे-लबाब बयान कर दिया गया है, लेकिन बीजिंग यानी चाइना इस तरह के लोगों के सामने आने ही नहीं देता। यूक्रेन में मौजूदा चीन के सफारतखाने ने वहाँ रहने वाले चीनी शहरियों को एक पैगाम भेजा है। इसमें कहा गया है कि चीनी लोग अपनी गाड़ियों पर चीनी परचम लगाएं और चीन की ताकत का मुजाहरा करते हुए एक दूसरे की मदद करें। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब यह पूछा गया कि इस वक्त यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है वो हमले के मुतरादिफ नहीं, तो चीन के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा, इसका तारीख़ी तनाज़ुर पेचीदा है और यह कि मौजूदा सूरत हाल मुख्तलिफ अवामिल की वजह से है। यूरोप में एक बड़ी हलचल मची हुई है। शी जिनपिंग को इस हवाले से कुछ बड़े फैसले करने हैं कि इनका मुल्क इससे कैसे निपटेगा।